4.25 مدرسے پورے ہندوستان کے اندر، 4.25 مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان. کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کبھی حساب لیا ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ مولانا، اور نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%. ان 20 کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف 2%. جمعے میں 5% ہو جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے. موسم ہے نا، آم کا موسم آیا تو آم، موسم گیا تو آم، پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں، موسم گیا تو آم اور فروٹ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. کبھی محاسبہ کرا؟ غصہ آ رہا نا؟ آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا. آنا چاہیے. اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ NRC لاگو ہوگی کیا ہوگا. اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا. نہیں آنا چاہیے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بارے الہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے. اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں. قرآن سے 26 آیتیں بدلنے چلا تھا، اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا. دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں جو ہوا ہے، چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے اسی کو بدل دیا. لے یہ ہے تیرا انجام. تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بارے الہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے. پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسلام کو تو 1400 سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے. تو اب یہ کیا کر لے گا؟ نہ 3 میں نہ 13 میں کیا کر لے گا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے. غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے، حساب کیا دیا ہے. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں. آپ مدرسے کا کمیٹی ہے، حساب لیجئے. ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں لگاتے ہو، بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب. مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا. کہا کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو، یہ نئی قمیض پہن کے آئے ہو، یہ نئی قمیض تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو. آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کرتا، یہ قمیض تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. اے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیض، نیا کرتا کہاں سے آیا؟ بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے، اے لوگو سنو، بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا. تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی. میرے باپ کو بھی اس میں ایک چادر ملی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی. میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی، اب جواب دے، اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اب تو میں اور الجھ گیا ہوں. کہا ایک ایک چادر سب کو ملی، مجھے بھی تو ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا،
اس ایک چادر میں میری قمیص نہیں بنی. تم تو ہم سے ڈبل ہو, تم تو موٹے تازے ہو, تندرست ہو, ہٹے کھٹے ہو. ہم تو 5 فٹ کے ہیں, تم 6 فٹ سے بھی اونچے ہو, پھر تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو. حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگو اور اے حساب لینے والے تو بھی سن, میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی, مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی, سب کو ایک ایک چادر دی گئی, اس میں میرا بھی حق تھا, مجھے بھی ایک چادر دی گئی. میں نے اپنے باپ کی قمیص میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے, پیبند لگے ہوئے دیکھے, تو مجھے اپنے باپ کی قمیص پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. تو میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی, اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو, اب میں خطبہ دوں. وہ نوجوان بیٹھ گیا, امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے. اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اب آپ خطبہ دیجئے. میں نے یہ سب کے سامنے اس لیے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے. میرے بھائیوں سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا, حساب لیا, اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. مردے تو مر گئے, وہ اپنے کرم کی جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے, اچھا کیا تو اچھا, برا کیا تو برا, لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے. آپ زندہ قوم ہیں, محاسبہ کریے, محاسبہ. 20 کروڑ میں نے کم بتائے, اس بھارت میں مسلمان ہیں 30 کروڑ سے زیادہ, مدرسے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ, علماء ہیں 50 لاکھ سے زیادہ, لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد, اتنے عالم ہونے کے بعد, اتنے مسلمان ہونے کے بعد مسجدوں میں ان مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف 2%. میرے بھائیوں یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے, یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچایتیں بٹھا لیتے ہو, جو ظلم کرتے ہو, بڑے مجمع میں کہتا ہوں اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ, آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعدہ پنچایت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں, 2 سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ, لہذا شادی کروائیے. اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی, میں نے ایسا کیا, تو کیا ہوا؟ اب پنچایت فیصلہ کیا کرتی ہے, 5 لاکھ روپیہ تم دو, یا تو شادی کرو, اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے 5 لاکھ, 2 لاکھ, 1 لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسا لو. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ پنچایت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, سماج سوسائٹی میں برائی ہوئی, بلایا گیا, لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا, پنچایت بیٹھتی ہے, اور پنچایت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے اب میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی. پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے. صاحب شادی نہیں کریں گے, میرے گھر والے تیار نہیں, لائیے 2 لاکھ روپے دو, اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے, لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے, پنچایت بیٹھی ہے, سزا لڑکے کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ اس سے 2 لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب غلطی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ مجھے بتائیے. یہ آپ کی سزا کیا شرعی سزا ہے, کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے, لڑکا کم. لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم, کیونکہ قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما, زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے, بعد میں لڑکا کہا ہے, کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی ہمت اور زنا کے لیے اکسانا لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے. لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا, لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا. میرے بھائیوں پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے
اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے. شرم آنی چاہیے ایسے پنچوں کو، اور شرم آنی چاہیے ایسی پنچایت کو جو بالکل دوگلا، نالائق اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں. تمہیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا.